سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 57 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلہم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم جلد ہی انہیں ان جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ ازواج ہوں گے اور انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں جہنمیوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ جہنم کی ہولناکیاں جب جب قرآن کریم میں بیان کی جاتی ہیں تو پڑھنے والے اللہ کے نیک بندوں کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور اسی وقت اس سے آگے آپ دیکھیں جہاں جہنم کی بات ہوگی اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے نظارے بیان کریں گے۔ اسی طرح پیچھے جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے تو اس آیت میں جنت کا ذکر آ گیا کہ جنتیں کیسی ہیں۔ جنت پرسکون جگہ ہے جہاں پر ایسے باغات ہیں، گھنے باغات ہیں، اور ان گھنے باغات میں جہاں نہریں بہہ رہی ہیں سکون ہی سکون ہے، وہاں پر ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا اور پھر فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ کی جنت ہے۔ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جس طرح دنیا میں اگر کوئی نعمت ملتی ہے، جتنی بڑی دنیا میں نعمت مل جائے وہ نعمت ایک دن ختم ہونی ہے، لیکن جنت ایسی نعمت ہے کہ وہ نعمت ابدی ہے، وہ ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اور وہاں پر سب اپنے ازواج کے ساتھ اس پرسکون جگہ پر جہاں اللہ کی ہر نعمت میسر ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اس سے اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اب یہ حکم کی بات آ گئی، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتوں کو لوٹا دو ان کی طرف جو اس کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع بصیرا، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کی جب تفسیر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔ ان تؤدوا الامانات، سپرد کر دو امانتیں ان کو الی اہلھا، جو اس کے اہل ہیں۔ امانت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم امانت کو سمجھیں گے۔ امانت ایک وسیع تر مفہوم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور ہم امانت لفظ میں جتنی بھی وسعت ہے اور جو معنی مفسرین کرام نے اس کے بارے میں بیان کیے ہیں، ہم ان تمام معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عام طور پر تصور یہ پایا جاتا ہے کہ امانت یہی ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور مقررہ وقت کے مطابق ہم وہ چیز اس سے واپس لے لیں۔ تو جتنا عرصہ ہم نے کسی کے حوالے اپنی امانت کی ہے اتنا عرصہ وہ امین ہے اور وہ اس میں کوئی خیانت
نہیں کرے گا۔ اللہ نے بڑے بڑے سخت احکامات جو ہیں وہ لگا دیے، بہت قدغن لگا دی کہ جو کسی کی امانت کسی کے حوالے کی جائے اور وہ اس میں خیانت کرے تو وہ بہت بڑا یعنی اس کو گناہ ہے۔ بڑے سخت الفاظ ہیں احادیث میں۔ تو امانت کیا ہے کہ کوئی امانت کسی کے سپرد کی گئی، اب وہ امانت اس کو واپس لوٹانی ہے۔ اب ہم امانت کے وسیع تر مفہوم پہ آئیں گے۔ امانت ٹیمپریری طور پر کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی بھی ایک امانت ہے۔ اللہ کریم نے یہ زندگی ہمیں دی ہے، ہماری جان ہمارے پاس ہمارے رب کی ایک امانت ہے۔ وقت مقررہ تک، جب تک اللہ نے سانس اکھڑنے کا وقت مقرر کیا ہے، جب اللہ نے انسان کو اس کی حیات دی، اس کی زندگی دی، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تمہاری زندگی ہے، تمہاری جان ہے، یہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ خودکشی حرام ہے، حرام ہے نا۔ اگر میں اپنی جان کی کلی طور پر مالک ہوں تو میں جب چاہے اس جان کو ختم کر لوں۔ دیکھیں زندگی میں بعض اوقات انسان اتنا ستایا جاتا ہے، اتنی دکھوں اور تکلیفوں اور کرب میں سے گزرتا ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اور زندہ نہ رہے۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہمیں پتہ چلے کہ اگر کوئی شخص مرنا چاہتا ہے اور ایسا طریقہ ایجاد ہو چکا ہے کہ اس سے بہت آسانی سے وہ ایک انجیکشن ہے یا ایک گولی ہے، ہم وہ کھا لیں گے، ایک ٹیبلٹ لے لیں گے تو ہمیں بڑے سکون کی نیند آ جائے گی اور پھر ہمیں کوئی گناہ بھی نہیں، ہمارے سارے گناہ بھی بخشے جائیں گے، تو کتنے لوگ زندہ رہیں گے؟ ہم سب جو اس امانت کی حفاظت کر رہے ہیں، سارے دکھ اور کرب صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے مسلمان۔ کس لیے؟ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنی جان کی، اپنے نفس کی بڑی قربانی دیتا ہے، خواہشات کی۔ اللہ کہتا ہے کہ اب تم نے اپنے نفس کو اپنا معبود نہیں بنانا، خواہشیں تو بے لگام ہیں، خواہشیں تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں۔ وہ تو شیطان تو ہر وقت ہمیں بہت زیادہ لالچ دیتا ہے، بڑے سبز اور سنہرے خواب دکھاتا ہے ہمیں کہ میری پیروی کرو تمہیں یہ ملے گا وہ ملے گا، مطلب بے حیائی کا راستہ، گناہ کا راستہ کھلے ہوئے نا ہمارے سامنے، تو ہم ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی امانت ہے اور اس زندگی کو میں نے اللہ کی فرما برداری میں گزارنا ہے، اور یہ امانت میرے عافیت کے ساتھ اللہ کے سپرد کرنی ہے۔ تو سب سے پہلی امانت میری زندگی میرے پاس ہے اور اس کو میں نے عافیت کے ساتھ اپنے رب کے حوالے کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ مومن کا تو ہر لمحے ہی روزہ ہوتا ہے۔ ایک تو روزہ وہ ہے نا جو 12 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد ہم افطار کر لیتے ہیں، اور ایک وہ روزہ ہے جو ہمیشہ کا روزہ ہے، جو سانس اکھڑنے تک ہم روزے کی حالت میں ہی ہیں۔ ہم اپنے نفس پر مکمل پہرا بٹھائے ہوئے ہوتا ہے ایک مسلمان کے، نہیں ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، یہ اس چیز کو میں نے دیکھا تو میری آنکھ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ چیز میں نے کھائی، جتنی بھی دیکھنے میں وہ پر لذت لگے ہم نہیں چکھتے، نہیں گناہ ہے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ تو کیا ہے کہ مومن اپنی اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، کس امانت کی؟ جو رب نے زندگی کے طور اس کے حوالے کی ہے، اور وہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر یہ امانت وہ لوٹا دیتا ہے اپنے رب کی طرف۔ ایک امانت تو یہ آ گئی۔ دوسری امانت کیا ہے؟ ہماری اولاد بھی امانت ہے۔ یہ جو اولاد ہم پیدا کرتے ہیں نا، اپنے وجود، ہمارے وجود کا حصہ ہے ہماری اولاد، اور ماں کے تو خاص طور پہ جسم سے، بدن سے نکلا ہوا وہ لوتھڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا بیبی جب ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے تو ہمارے ہی جسم سے نکل کر آتا ہے، تو ماں تو اس کو مکمل طور پر اپنا سمجھتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ اب اس بچے پر پورے کا پورا میرا حق ہے اور اس بچے پر میرا حکم چلے اور یہ بچہ ایسا بنے جیسا میں چاہتی ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بچہ نہ تو ماں مختار کل تھی اس بچے کو دنیا میں لانے کی، اگر میرا رب نہ چاہتا تو ماں نہیں بن سکتی تھی عورت، میرے رب نے چاہا۔ کتنی عورتیں ہیں جو حاملہ نہیں ہو سکتی جب تک رب کا حکم نہ ہو،
شادی تو بہت ساری عورتوں کی ہوتی ہے، 100% رزلٹ تو نہیں آتا نا. جس کو میرا رب چاہتا ہے ماں کے مرتبے پر فائز کر دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا وہ ماں نہیں بن سکتی. تو کیا ہے کہ جس کو میرا رب چاہتا ہے اپنا خلیفہ اس کی گود میں ڈال دیتا ہے، اور پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو میرا رب کیا کہتا ہے، اب اس کی تم نے تربیت کرنی ہے، اب اس کو تم نے پروان چڑھانا ہے. کیسے؟ جیسے میرے رب کا حکم ہے. اب وہ امانت بھی جس کی، حکم بھی اس کا. تو اس کے اوپر پھر ایک مسلمان ماں جو ہے وہ اپنے بچے کی پرورش اور تربیت کرتی ہے. اب یہ باتیں چونکہ ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، ہمیں کسی نے سمجھائی نہیں ہوتی، تو ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اور ان غلطیوں کا خمیازہ پھر ہم بھگتتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ اولاد رب کی امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے رب کی، اور وہ امانت رب اپنی بندی کے سپرد کرتا ہے. اور پھر اس بندی نے کیا کرنا ہے، اس کو ایمانداری کے ساتھ پال پوس کے جوان کر کے رب کے حوالے کر دینا ہے. رب کے حوالے کر دیتی ہے نا ماں. ماں کیسے اس بچے کی حفاظت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. وہ تو وہ کہتا ہے، وہ تو یہی کہتی ہے، اللہ تیری امانت ہے، میں نے اس کو تیرے حوالے کیا، میں نے اس کو تیرے سپرد کیا، تو میرے بچے کی حفاظت کرنا، تو اس کی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، تو اس کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، تو اس کی جوانی کی حفاظت کرنا، اس کی زندگی کی حفاظت کرنا. کتنی دعائیں ہیں جو ہم اپنے جوان بچوں کو جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو دے کے نکالتے ہیں. کتنی دعائیں ہیں جب بچوں کو ہم دیکھتے ہیں تو دل ہی دل میں ہم اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمانا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہوئے بھی جوان بچے کو اپنے انڈر کنٹرول نہیں رکھ سکتے، وہ رب ہی ہے جو اس کو بچائے گا. تو کیا ہے، دوسری امانت کیا آ گئی؟ ہماری اولادیں ہماری امانت آ گئی. پھر تیسری امانت کیا آ گئی؟ ہمارا مال ہماری امانت ہے. رب نے جو مال ہمیں دیا ہے اس کو ہم نے ادھر ہی خرچ کرنا ہے جدھر رب نے اجازت دی ہے. رزق حلال اللہ نے ہمیں دیا الحمدللہ. اب اس کو ہم نے حرام جگہ خرچ نہیں کرنا. اللہ نے بتا دیا کہ جو مال تمہیں دیا ہے اس کی تم نے فضول خرچی نہیں کرنی، اسراف نہیں کرنا، اور حرام کاموں پہ خرچ نہیں کرنا. اس کو سود پہ لوگوں کو قرضے نہیں دینے ہم نے، ٹھیک ہے، کوئی مانگے تو قرضے ہرسنا دینا ہے، سود نہیں لینا، اور کہاں کہاں اس کو خرچ کرنا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ہمارا دین اسلام سکھلا دیتا ہے. تو تیسری امانت ہمارے ذمے کیا آ گئی؟ ہمارا مال آ گئی. پھر اس کے بعد ہمارے سارے کے سارے رشتے، وہ بھی امانت ہے اللہ کی. ہم جو سارے کے سارے رشتے نبھاتے ہیں، یہ رشتے نبھانے آسان نہیں ہوتے. رحم کا رشتہ جس کو توڑنے پر سخت گناہ اور اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، تو کیا ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں. بعض اوقات سگے بہن بھائی بڑا دکھ دے دیتے ہیں، بڑا دکھ دے دیتے ہیں، دل دکھ جاتا ہے ان سے. لیکن پھر ہم کیا سوچ کے درگزر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں، ان سے تعلق نہیں توڑنا، کیونکہ میرے رب نے حکم کہا دیا ہے کہ نہیں، رحم کے رشتے نہیں توڑنے. تو پھر یہ رشتے بھی سارے کے سارے امانت ہو گئے. تو یہ کتنی ساری امانتیں ہیں جو گھر بیٹھے جن کو ہم نے پوری دیانتداری کے ساتھ ان امانتوں کو حقداروں کی طرف لوٹانا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم علامہ قرطبی اسی ضمن میں لکھتے ہیں، دین اور شریعت کی تمام تفصیلات اس آیت میں سمیٹ کر رکھ دی گئی ہیں. قرطبی کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بجا ہے، عبادات بھی امانت ہے، ان کو صحیح وقت پر خلوص نیت سے شرائط و قیود کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا اس امر کی تعمیل ہے. بات وہی آ گئی کہ میری جان کے اوپر جتنے بھی حقوق ہیں میرے رب کے، وہ سارے کے سارے امانت ہیں. تو یہاں علامہ نے لکھا ہے کہ جتنی عبادات ہمارے ذمہ لگائی گئی ہیں وہ سب عبادتیں بھی امانت ہیں. کتنی عبادتیں ہمارے ذمہ؟ 5 وقت کی نماز تو سب سے پہلے آ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ روزہ ہم پہ فرض کر دیا گیا. پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری عبادات جو انسان کے ذمہ ہیں، ایک مسلمان کے ذمہ ہے، وہ ساری کی ساری عبادات بھی اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں جن کو ہم نے دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے.
پھر اس کے بعد اگر کسی شخص کو حکومت دی جاتی ہے، اقتدار دیا جاتا ہے، تو وہ بھی رب کی امانت ہوتی ہے اس کے پاس، تو اس حکومت اور اقتدار کو بھی اس نے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اقتدار کے نشے میں چور انسان رب کے احکامات کو بھول جائے۔ اقتدار کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، جس کو اللہ چاہے اس کو عطا کر دے۔ اور یہی اقتدار پھر جب ہم اپنے گھر کی زندگی کی طرف لوٹتے ہیں تو یہی اقتدار ایک مرد اور ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ان کے گھر کی راجدھانی چلانے کے لیے۔ یہ گھر بھی تو ایک پورے کا پورا نظام ہے نا، ایک سسٹم ہے جس کو ایک مرد اور ایک عورت مل کر چلاتے ہیں، اور ان دونوں مرد اور عورت کے ذمے اپنے اپنے حصے کے حقوق و فرائض ہیں جن کو ان دونوں نے اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ تو یہ کتنی ساری امانتیں ہیں جن کی زنجیروں میں اور آپ ہم سب جکڑے ہوئے ہیں، اور ہم سب نے یہ امانتیں ادا کرنی ہیں، اور کہیں ان کی ادائیگی میں ہم سے خیانت نہ ہو جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں ہمیں شائبہ ہو کہ ہم ان امانتوں کو درست طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، تو پھر ہم نے رب کے حضور رجوع کرنا ہے، اس سے توبہ استغفار کرنی ہے، اس سے مدد مانگنی ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک ماں کے اگر 4 بچے ہیں تو وہ ان 4 بچوں کے درمیان بھی اگر فیصلہ کرے کہ میں بالکل ایمانداری کے ساتھ ان 4 بچوں کو ایک ہی نہج پر رکھ کے ٹریٹ کر رہی ہوں، تو ایسے میں بھی اس ماں کی جو ٹانگیاں نا وہ کانپنے لگتی ہیں، کیونکہ سم ٹائم وہ ایسا نہیں کر پاتی، کیونکہ بعض بچے اپنی کچھ ایکسٹرا کوالٹیز کی وجہ سے ماں کی زیادہ توجہ اور زیادہ محبت کھینچ لیتے ہیں، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ پھر تھوڑا سا اگنور ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ بیلنس بھی ماں سے رکھنا مشکل ہے، تو کہاں اتنے سارے معاملات، تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق اور اللہ ہی کی دی ہوئی ہمت ہے کہ انسان اس میں سے گزر جائے۔ اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اپنے مرتبے کے لحاظ سے پاسبان ہے اور جواب دہ ہے، امام اور خلیفہ بھی راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاوند اپنے گھر والوں کا رئیس ہے، بیوی اپنے خاوند کے گھر کی نگران ہے، ہر ایک سے ان کی حیثیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ جب ہم ان تمام الفاظ پر غور کریں اور قرآن کی اس آیت کو سمجھ کر اپنی ذات پر تفکر کریں تو کیا جواب آتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ یہ جواب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے اس سوال کا جواب ضرور لوں گی، اور یہ لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ قرآن ہم صرف اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے الفاظ کی ادائیگی کرنی ہے قرآن کے لفظوں کی، اور ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، بلکہ قرآن عمل کی کتاب ہے اور سیکھنے کی کتاب ہے، زندگی کو بدل ڈالنے کی کتاب ہے۔ تو اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا، کیا جانا، یہ ایک سوال ہے جو میں آپ لوگوں کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ کریم فرما رہے ہیں، ان اللہ نعم ما یعظکم، بے شک وہ اللہ ہے کتنی اچھی نصیحتیں کرتا ہے تم کو۔ اب اللہ کا یہ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہ پچھلی آیت میں تھوڑی سی یہ آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، بہت بڑی آیت نہیں ہے، لیکن بہت سارے پیغامات ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں کر دی۔ پہلے آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہمیں کہ جو امانتیں ہیں وہ ان کی اصل کی طرف لوٹانی ہے، ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اور پھر اس سے آگے کیا ہے کہ جب فیصلہ کرو تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو۔ آیت کے دوسرے حصے میں انصاف کا حکم دے دیا گیا۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ امانتوں کا حکم ہے، دوسرے حصے میں انصاف کا حکم ہے۔ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں، جو اقتدار ہے، جو اختیار ہے، وہ
اللہ کی امانت ہے. تو پھر اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ من مرضی نہیں کرنی. پھر ہم نے اس میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. جو ابھی میں نے مثال دی کہ ایک ماں جو ہے، ایک گھریلو خاتون جو ہے، وہ کہے گی میں نے کیا انصاف کرنا ہے، میرے پاس کون سا کوئی ادھر قاضی کی کرسی ہے جس پہ بیٹھ کے میں نے فیصلے لکھنے، میں نے انصاف کرنا ہے. یہ سوال آ جاتا ہے نا ذہن میں، ہمارے شیطان ڈال دیتا ہے کہ اس آیت سے گزر جاؤ، اس میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ تو پڑھو اور گزر جاؤ. نہیں، میرے پاس جو کچھ ہے مجھے پتا ہے، اور وہ جو میرے پاس ہے اس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. وہ سارے کا سارا اختیار جو مجھے دیا گیا، پہلا اختیار کس پہ دیا گیا تھا؟ اپنی جان پہ. اپنی جان پہ جب اختیار دے دیا گیا تو اب جان کے اس اختیار پر جو بھی عمل ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ وہ اس میں انصاف آئے گا. انصاف کیسے آئے گا؟ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے نا، اس کو بہت زیادہ عبادت کا شوق آ گیا، وہ نفس کشی کے راستے پر چلا تو اتنا چلا کہ سب بھول گیا اور بس وہ عبادتوں میں ہی لگ گیا. پچھلے سارے حقوق و فرائض جو اس نے اپنے گھر کما کر دینا ہے، اس کی بیوی بچوں کے حقوق، ان کے ساتھ بے انصافی کر گیا. کس میں؟ رب کو پانے میں، کہ میں تو رب کو پانا ہے، رب کو پانے کے لیے نکل گیا ہوں، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچے میرا مسئلہ نہیں ہے، بس اللہ کے سپرد کر کے میں تو اللہ کی راہ میں دن لگانے جا رہا ہوں. تو کیا ہے؟ اپنے فرائض سے چشم پوشی کی. تو کیا کیا؟ بے انصافی کی. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی بیویوں کے حقوق ادا کیے، اپنے گھر کو چلایا، سنبھالا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ امور سلطنت بھی سر انجام دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے دین کی تبلیغ کا بھی کام کیا. سارے کام پیرالل، ہر چیز، ہر کام جو ہے اس کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ ادا کرنا، ہر ذمہ داری ادا کرنا. بیویوں کا حق ہے تو وہ اس طرح ہی ادا کرنا، اور جہاں رب کی عبادت کا حق آ گیا تو وہ اس طرح. اب دیکھیں نا کہ جو رب کی عبادت ایسے کرتے ہیں کہ پھر وہ صرف رب کے لیے رب کے ہوتے ہیں، وہ کب کرتے ہیں؟ پھر وہ رات کے پچھلے پہر اٹھتے ہیں، چپکے سارے دن وہ ساری ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اور پھر راز و نیاز اور محبت کی باتیں اپنے رب سے وہ رات کے پچھلے پہر کرتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو ناشتہ دینا ہے اور گھر کے کام کا ٹائم اور ہم دروازہ بند کر کے تسلاۃ التسبیح کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں اور گھر میں چیخو پکار ہے اور ہم اپنے رب کو راضی کرنے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت نہیں ہو رہی، انصاف نہیں ہو رہا. یہاں بے انصافی ہو گئی، کیونکہ جن کے حقوق مجھے دیے گئے تھے میں نے تو وہ ادا ہی نہیں کیے. تو یہ ہم جب ان آیات کو اپنی ذات پر رکھ کر سوچیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصاف کیسے کیا جاتا ہے. تو ان باتوں کو ہم نے اچھا سا سمجھ لیا، امانت کیسے لوٹانی ہے، انصاف کیسے کرنا ہے، اور پھر اللہ کی یہ ساری کی سارے نصیحتیں، اور بڑی خوبصورت نصیحتیں جو اللہ اپنے بندے کو کرتا ہے. اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سنتا بھی ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں. یعنی جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ ان سب باتوں سے آگاہ ہے. اب 59 آیت پہ ہم آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اور پھر اولو الامر کی. فَإِن تنازعتم، پھر اگر کوئی تنازع ہو جائے تم میں، فی شیء فردوہ الی اللہ، تو تم اس کو لوٹا دو، پھیر دو اس کو اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر. ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور تم میں سے اولو الامر کی، ان کی جن کو اختیار دیا گیا ہے. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف رائے ہو جائے تو اس سے لوٹاؤ اللہ کی جانب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے. پھر یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے
بہت اچھا ہے، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلی اطاعت اللہ کی، اور اس کے بعد پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس کے بعد پھر تیسری اطاعت کس کی آ گئی ہے؟ جن کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا جائے۔ اب ان اولو الامر کی جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں جو علماء کرام نے بتائی ہے تو ایک اس میں کافی وسعت پائی جاتی ہے اس کے معنی اور مفہوم میں۔ اس سے مراد مسلمان سلطنت کا خلیفہ، مسلمان سلطنت کا حکمران، بادشاہ مراد ہے، اور اس کے بعد پھر اسی طرح جو آپ کا امام اعظم ہوگا، آپ کا امام ہوگا، اس کی اطاعت، اور پھر اس کے بعد ہوتے 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 جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں جن سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں، جن سے آپ دین سیکھ رہے ہیں، یہ اولو الامر، وہاں تک جو ہے اس کی فہرست آتی ہے کہ ان سب کی فرما برداری کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ ان جو مسلمان ہے اس کو اطاعت اور فرما برداری جو ہے نا یہ سکھائی جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم دیکھیں کہ سارا ٹائم اسی کی پریکٹس ہے۔ نماز، 5 وقت نماز جو فرض ہوتی ہے، اس میں کیا حکم ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ 2 لوگ بھی ہیں، 2 مرد بھی اگر اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے ایک دوسرے کو اپنا امام مقرر کرے گا۔ امامت کا تصور دین اسلام میں بہت بنیادی تصور، اور اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ پھر جس کو اپنا امام مقرر کر لو، پھر اس کے بعد اس کی اطاعت لازم ہے۔ اگر آپ نے نماز کے لیے اپنا ایک امام مقرر کر لیا ہے تو وہ امام جتنی لمبی قرات کرے گا، جتنی لمبی نماز میں قیام کرے گا، آپ کو اختیار نہیں ہے پھر کہ آپ اس سے پہلے فٹافٹ اللہ اکبر تو اس کے ساتھ کھا، اب تھوڑی دیر بعد آپ تھک گئے، بھئی یہ تو لمبی تلاوت کر رہا ہے، میں چھوڑ کے تو چلا جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ لمبا سجدہ کر رہا ہے تو آپ نے بھی لمبا سجدہ کرنا ہے۔ اگر وہ لمبا رکوع کر رہا ہے تو آپ اس کے رکوع سے پہلے نہیں اٹھ سکتے، بڑا سخت اس کے اوپر حکم ہے۔ تو کیا ہے کہ اطاعت، یہ اطاعت کا اتنا حکم کیوں ہے اسلام میں؟ اس لیے کہ نفس پر سب سے گراں فرما برداری ہے۔ جو انسان کا نفس ہے نا وہ سرکشی پر آتا ہے، ہر وقت وہ سرکش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں فرما برداری نہیں کر سکتا، میں اطاعت نہیں کر سکتا۔ یہ نفس کی سرشت میں ہے، اور نفس کو سدھایا جاتا ہے، اور نفس کو سدھارنے کے لیے اس کو فرما برداری میں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا طریقہ تربیت کا، اور اسی کی بات یہاں ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر تیسرے نمبر پر جو اولو الامر کی بات آ گئی کہ جو بھی تمہارے اوپر اولو الامر ہے تم نے ان سب کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو اولو الامر کو ہم نے دیکھ لیا کہ اولو الامر جیسے جب تک اولو الامر جو ہیں، جیسے آپ کا وقت کا حکمران ہے، وہ اگر مسلمان ہے، وہ آپ اس مسلم ریاست میں رہ رہے ہیں، تو آپ جو اس کے قوانین ہیں، ریاست کے جتنے بھی قوانین ہیں، آپ کو ان قوانین کی پاسداری کرنی ہے، آپ کے لیے لازم ہے کرنی۔ یہاں اسی آیت کے اگلے حصے میں جو کہا گیا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اور اگر درمیان میں کوئی تنازع ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ ظاہری دنیا میں تشریف فرما تھے تو اس وقت کیا تھا کہ ہر چیز کا جو حتمی فیصلہ ہے اس کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ جب مسلمانوں کو آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے ہوتا تھا، اختلاف رائے ہونا انسان کی نفسیات میں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اختلافی معاملات ہو جاتے ہیں، سم ٹائم کسی بات میں اختلاف ہو گیا، تو کیا حکم تھا کہ جب صحابہ کرام میں بھی کسی بات میں اختلاف رائے ہوتا تھا تو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے، اور آپ کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا، پھر جو فیصلہ میرے آقا فرما دیتے تھے وہی فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ فائنل ڈیسیژن کا اختیار کس کے پاس تھا؟ آقا کے پاس تھا۔ اب کیا ہے کہ دین اسلام تو رہتی دنیا تک رہنا ہے نا، اور قرآن بھی رہتی دنیا تک بندوں کے لیے قوانین فراہم کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر جب اگلا دور ہے، اس میں پھر جب اولو الامر ہوں گے، اب ان کی اطاعت آ گئی، اہل علم ہے ان کے درمیان یا خلیفہ وقت کے درمیان اور وقت کے
قاضی یا وقت کے امام کے درمیان کسی بات پر اختلاف رائے ہو جاتا ہے، یا دو اماموں کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے، تو ایسے میں اللہ نے کیا کہا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر آپس میں کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا آ جائے، اختلاف رائے ہو جائے، تو کیا کرنا ہے، تو لوٹا دو، فَرَدُّوهُ، تو اس کو لوٹا دو، کس کی جانب، اللہ کی جانب، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب، وَالرَّسُولِ، اور رسول کی جانب، کیسے، قرآن کی جانب اور حدیث کی جانب۔ اب جہاں اختلاف آ گیا وہاں ہم نے کیا کرنا ہے، پھر ہم نے جھٹ سے اپنے قرآن کو کھولنا ہے، احادیث کو کھولنا ہے، تو اس مسئلے کو ہم نے حل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپس میں جگڑ کے دلیلیں دے دے کے مر جائیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو لوٹا دینا ہے، ادھر ہی کھڑے ہو کے جھگڑا اور دلائل کے اوپر بات نہیں جائے گی۔ یہ اختلاف رائے ہمیشہ سے ہوتا ہے، دیکھیں جیسے یہ ایک بڑی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ تم لوگ ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے رفع یدین کیا، تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، دور دراز سے آئے تھے، دوسرے شہروں سے آئے، انہوں نے اس وقت نماز پڑھی جب آقا نے رفع یدین کیا، وہ واپس چلے گئے، تو انہوں نے جا کے تا حیات رفع یدین کیا، انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو جن صحابہ نے یہ دیکھا کہ آپ نے رفع یدین نہیں کیا، انہوں نے اس وقت نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ اب کیا ہے کہ اب دونوں ہی حق پر ہے، اگر دیکھا جائے تو دونوں نے ہی دیکھا نا، دیکھا تو دونوں نے، اور اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو انہوں نے وہ دونوں اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ جب آقا نے فرما دیا تھا کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو، اب ہم نے تو ایسے دیکھا، ہم تو نہیں مانیں گے، تو کیا ہے کہ اب دونوں اپنی اپنی جگہ اختلاف رائے دونوں میں آ گیا۔ تو ایسے اختلاف جو ہیں اس میں بھی اسلام کا حسن ہے، اس کو بھی ہم نے پازیٹیو لینا ہے، لیکن جو ایسا اختلاف جو صریحاً قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے ٹکرا جائے، یعنی شخصی اختلاف ہے، ذاتی رائے کے اوپر اختلاف ہے، خود تشریح کی، خود معنی اور مطالب نکالے، اس کے اوپر اختلاف ہے، تو وہ اختلاف درست نہیں ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف آپ کو وہ اس کے اوپر پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے یاد کر لینی ہے کہ آپس میں تفرقہ بازی سے بچو، کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی چیز ہے، یعنی اس سے پھر دین ایمان کچھ نہیں بچتا، پھر بحث برائے بحث ہی رہ جاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کو نیچا دکھانا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا، پھر اسی دوڑ میں انسان سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ایسے اختلاف سے، ایسے لڑائی جھگڑے سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ ہاں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن کریم نے ہمیں باتیں سمجھائی ہیں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے اور اسی کے اوپر ہم نے عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں مثلاً ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں وہ لے لو، جس سے وہ روکیں رک جاؤ۔ رسول کا ہر حکم واجب التسلیم اور اٹل ہے، کسی کو بھی بحث مباحثے کی کوئی اجازت نہیں ہے، جبکہ خلیفہ کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے، ان سے غلطی کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، ان کی اطاعت کا مشروط حکم دیا گیا، ان کے حکم کو خدا اور رسول کے فرمان کی روشنی میں پرکھنے کا اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ وہ قابل عمل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے درمیان تنازع رونما ہو جائے تو اسے لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، یعنی اس حکم کا قرآن اور سنت کی روشنی میں جائزہ لو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو، ورنہ تم پر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اور یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہتر اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے۔ اب آیت نمبر 60 ہم پڑھیں گے، 60 نمبر آیت، الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔
کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کا تو یہ ارادہ ہے کہ وہ ان کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ہم اس آیت کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں۔ علماء تفسیر نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان، جو کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کرتا تھا، کسی معاملے میں تنازع ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، اس نے اس بظاہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے کہا۔ اس منافق کے دل میں چور تھا، اسے معلوم تھا کہ وہاں تو سفارش نہیں چلے گی اور نہ ہی وہاں رشوت سے کام بنے گا، اس لیے اس نے کہا تمہارے عالم یعنی یہودیوں کے عالم کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی اس بات پر رضامند نہ ہوا، چنانچہ چاروں ناچار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہودی حق پر تھا، فیصلہ اسی کے حق میں ہوا۔ منافق کو یہ پسند نہ بات آئی تو وہ یہودی کو لے کر سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے بھی وہی حکم ملا، لیکن اس کو وہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوا۔ آخر دل میں سوچا کہ میں بظاہر تو مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، عمر کے پاس چلتے ہیں، یقیناً میرے اسلام کا پاس رکھتے ہوئے عمر میرے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ اس نے یہودی کو بھی اس پر رضامند کر لیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہودی نے عرض کیا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ابو بکر اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں، اب یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رویدکما حتی اخرج الیکما، میرے واپس آنے تک یہیں ٹھہرو۔ چنانچہ آپ گھر کے اندر تشریف لے کر گئے۔ جب واپس آئے تو آپ کے ہاتھ میں بے نیام تلوار لہرا رہی تھی اور آپ نے اس تلوار سے اسی لمحے اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کا کیا انجام ہے۔ اور اسی وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سے عمر کو الفاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والے کے لقب سے سرفراز کر دیا۔ اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ فائنل فیصلہ، فائنل ڈیسیژن کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں آپ کا فیصلہ آ گیا وہاں پھر کسی اور کو فیصلہ کرنے کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ اب یہ ایسا کرنے کی اگر کوئی کوشش کر سکتا ہے تو وہ منافق ہے، جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر تنگی ہو وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، پھر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق گھر کر چکا ہے۔ یہ آیت یہاں ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا تھا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات، یہ واقعہ سننے کے بعد اب یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اپنا فیصلہ غیر اللہ کی طرف کون لے جانا چاہتا ہے، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان کیا ہے؟ طاغوت کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت کو بھی ہم اچھا سا پیچھے پڑھ چکے ہیں، بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے طاغوت کی تفسیر کو پڑھا ہے۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، اور طاغوت ہی وہ قوت ہے جو ہر وقت انسان کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور سرکشی پر ابھارتی ہے۔ کون سی قوت ابھارتی ہے؟ وہ طاغوت ہی ہے، اور حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ طاغوت کا انکار کریں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا، اور بے شک وہ حکم دیے گئے گمراہی میں کہ وہ کفر کریں بھی اس کا۔ کن کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کا کفر کریں؟ جو ایمان لے آئے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایمان والوں کی تو تعریف ہی اللہ نے یہ بیان کی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا
اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ کون ایمان لاتے ہیں اللہ پر؟ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، وہ انکار کرتے ہیں طاغوت کا۔ اب جب تک طاغوت کا انکار نہیں ہوگا ہم ایمان والے کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے جو شرط قرآن نے ہمیں بتائی ہے وہ کیا ہے؟ طاغوت کا انکار۔ تو طاغوت کا انکار اور اللہ کا اقرار، اللہ کا اقرار اور طاغوت، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جب اللہ ہے تو پھر صرف اللہ ہے، پھر صرف اللہ ہے، پھر اسی کی مانی ہے، پھر انکار کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر پھر ایمان نہیں کامل ہو سکتا۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے وہ بھی بتا دیا یہاں کہ وہ تو چاہتا ہے کہ دور کی گمراہی میں تمہیں بھٹکا دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تعالوا، آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کہ نازل کیا ہے اللہ نے، وَإِلَى الرَّسُولِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن نازل کیا گیا تھا۔ اور جب ان کو پکارا جاتا ہے کہ اس جانب آؤ، رأیتا، تم دیکھو گے، منافقین، منافقوں کو، یصدون، وہ رکتے ہیں، ان کا، آپ سے، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باز رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، یعنی آپ کی فرما برداری میں نہیں آتے۔ صدودا، رک جانا، کہ وہ پھر نافرمانی میں جاتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں نہیں آتے۔ کون نہیں آتے؟ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے۔ فَكَيْفَ، تو کس طرح، اذا اصابتہم، جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت، اصابتہم مصیبت، تو کس طرح جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم، جو کہ ان کے ہاتھوں نے آگے بیچا ہے، ثم جاؤک، پھر وہ لوٹ کر آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون، قسمیں کھاتے ہوئے، باللہ، اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ارادہ کیا ہم نے مگر احسان کا اور باہمی موافقت کا۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے برے اعمال کے سبب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور آپس میں باہمی میل ملاپ کا ہی تھا۔ یعنی جب ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے تو پھر جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا یقین دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں شخص کے پاس صرف اس لیے گئے تھے کہ وہ ہمارے درمیان مصالحت کرا دے، ورنہ فیصلہ تو وہی ہے، ہم نے تسلیم کر لیا تھا جو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یعنی اب جب ان کے پردے چاک ہوتے ہیں تو پھر اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کیوں پہنچتی ہے وہ بھی بتا دیا کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، کہ جو اپنی بری حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینے کے لیے وہ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ سے تو کوئی بات بھی نہیں چھپی بھی نا، تو جب یہ حرکتیں کرتے تھے تو پھر قرآن کے احکامات آ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کا نفاق ظاہر کر دیتا تھا۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے آداب و اخلاق کی تعلیم دی ہے اور خوب دی ہے۔ آپ
اخلاق کے اعلیٰ ترین بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کے بھیدوں سے آگاہ ہے، لیکن میرے آقا کو اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کو، اس شفیق رسول کو میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ یہاں اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ کا جو اپنی مخلوق کے اوپر کرم ہے، دیکھیں مومن اور منافق یہ تو ہم بندوں کے معاملے ہیں نا، مخلوق تو سب اسی رب کی ہے، تو جب وہ اپنی ربوبیت کی شان پر ہوتا ہے تو پھر اس کا یہ انداز ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ قہر میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کس مزاج میں، کس موڈ میں ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں اللہ بڑی ربوبیت والی، رحیمیت والی شان کے ساتھ اپنی مخلوق کے اوپر جو ہے وہ پردہ پوشی کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے رسول سے بھی کہہ رہا ہے کہ چشم پوشی کیجیے ان سے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو کہ ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اچھا، یہاں اس آیت سے ایک جو مبلغ ہے اس کے لیے ایک بہت زبردست قانون جو ہے وہ بھی وضع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، دنیا نہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور اتنے شفیق رسول کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام، کتنے نام اللہ نے آپ کو دیے، اللہ کا نام ہے نا رؤوف، اللہ کا نام ہے، اللہ نے رسول کو بھی دیا کہ میں بھی رؤوف ہوں، میرا رسول بھی رؤوف ہے۔ اللہ کا نام ہے رحیم، اللہ نے کہا میں رحیم ہوں، میرا رسول بھی رحیم ہے۔ تو یہ رحیمیت، یہ رؤوفیت، یہ کرم ہی کرم اللہ جو ہے اپنی رحمتیں، اپنی مخلوق کے اوپر جو اللہ کے کرم کا انداز ہے، یہ سب کا سب اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے ہیں، ان کے نفاق سے کھول کھول کر آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ سب بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ منافق ہے، یہ بندہ اس طرح ظالم ہے، رسول پر سب آشکار ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود رسول کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ چشم پوشی، اور یہاں سے یہ بڑا زبردست ایک قانون جو ہے ایک مبلغ کے لیے بھی نکلتا ہے کہ ایک مبلغ جب مسند و ارشاد پر بیٹھتا ہے، تبلیغ کے لیے جب وہ مخلوق میں جاتا ہے تو اس کا کیا کام ہے کہ وہ جب تبلیغ کرتا ہے تو اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی مجلس میں سب طرح کے لوگ آئیں گے۔ اب یہ کہنا کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا تو بڑا نیک بندہ ہے، تو وہ تو اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کے درس دے رہا ہے، تو اس کی مجلس میں یہ اتنے برے برے لوگ بھی آتے ہیں، یہ منافقین آتے ہیں، دیکھو ان کو نہیں پتہ چلتا، وہ تو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں، پھر ان کی مجلس میں برے لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نا، ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک اللہ کے نیک بندے کی مجلس ہے، اس کے درس کی کلاس ہے، اس کے درس کی محفل ہے، تو وہاں پر صرف اللہ کے چنیدہ بندے ہی آئیں گے، وہاں کوئی منافق نہیں آ سکتا۔ تو وہ جو اگر کوئی منافق آ جاتا ہے تو اب ہم قصوروار اس مبلغ کو ٹھہراتے ہیں، اس مدرس کو ٹھہراتے ہیں کہ وہ ویسے تو بہت قرآن پڑھا رہا ہے بیٹھا، لیکن بہت درس دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کی محفل میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور وہ ان کے ساتھ بالکل اچھا بول رہے ہیں۔ یہ اعتراض ہم کرتے ہیں نا، بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ۔ تو یہاں یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی ہے کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی منافق آیا کرتے تھے، اور جب اللہ چاہتا تھا ان منافقین کا پردہ چاک کرتا تھا، اور جب اللہ چاہتا تھا ان منافقین کی پردہ پوشی ہوتی رہتی تھی، دونوں پیرالل چل رہے تھے۔ اور یہاں رسول کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی اللہ تعالیٰ تلقین فرما رہے ہیں کہ چشم پوشی کیجیے۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشفقانہ رویے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کے دلوں کا نفاق چھٹ جائے اور وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے نا کہ میری مخلوق کو ایمان لے آئے، اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ کی رضا تو یہی ہے، لیکن کیا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اپنے بندے کو، اور اختیار دینے کے بعد پھر اللہ نے فیصلہ بندے پہ چھوڑ دیا۔ اللہ چاہتا ہے یہ آئے، لیکن اگر وہ خود اپنی جان پہ ظلم کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ بات بہت قابل غور ہے، اور اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ایسی صورتحال ہمیں ارد گرد بہت جگہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور جب دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم بڑا سیکھ پاتے ہیں، ہم کہتے ہیں منع کیوں نہیں کرتے، ان کو منع کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں کیوں آنے دیتے ہیں۔
تو اب پتہ چلا ہے کیوں آنے دیتے ہیں کہ یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اگلی آیت پہ آئیں گے، 64 نمبر آیت۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ ایک امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے، زیادہ راہ کی ٹوکری میں رکھنے والا کی پوائنٹ، اس کو ہم نے بہت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس کے ایک لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سارے کی پوائنٹس ملتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کا جو کانسیپٹ ہے اس کو درست رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ یہاں اس جگہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول بھیجنے کا اللہ کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں جب بھی کوئی رسول بھیجتا ہوں اس لیے بھیجتا ہوں کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ رسول کا بھیجنے کا کیا مقصد ہے کہ اس کی فرما برداری کرو۔ رسول اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے، رسول کے پاس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے پیغامات بھیجتا ہے، رسول اللہ کے بندوں کے آگے اللہ کا پیغام رکھتے ہیں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ ہم جو پیغام رکھنے والا ہے اس کو درمیان سے نکال دیں۔ نہیں، میرا رب یہ کہتا ہے کہ یہ تیرے پاس میرا پیغامبر ہے، اب تم نے وہی کرنا جو یہ کہے گا۔ رسول کی ذات جو ہوتی ہے نا وہ معصوم ہوتی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، جو انہوں نے کہنا ہے اس کی فرما برداری رسول کے فالوورز پر لازم ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کیا ہے؟ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ رسول کو درمیان سے نکال دیا جائے اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بس ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا پیغام موجود ہے، جب اللہ کی کتاب ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم تو کتاب سے ہی سارے فیصلے کریں گے۔ تو یہ جو منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہمارے ہی مطلب دین اسلام میں بھی یہ ایک بہت سخت قسم کا فتنہ ہے، پایا جاتا ہے، تو یہ فتنہ جو ہے اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا ہے کہ رسول کا مقصد کیا ہے، اللہ کا پیغمبر ہے اور لازمی ہے اس کی اطاعت۔ کوئی رسول بھی ایسا نہیں، اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا، وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من رسول، کوئی رسول بھی ایسا، الا لیطاع، سوائے اس کے کہ اس کی فرما برداری کی جائے اللہ کے اذن سے، کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کرنا ہر اس رسول کے فالوور پر فرض ہو گیا، لازم ہو گیا۔ یہ تو ایک بات آ گئی۔ اس بات نے ہمیں کیا بتا دیا کہ رسول کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ قرآن اور صاحب قرآن دونوں لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ قرآن کو ہم نے کیسے قرآن جانا؟ کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجتا ہے نا، وہ اللہ کے پیغام کو لے کر آتے ہیں، اور وہی اپنے اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، پہلے ہم نے اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے۔ پہلے رسول کی اطاعت میں ہم اپنے آپ کو دیں گے تو تب ہی ہم اللہ کی اطاعت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ تو ہم نے یہ سمجھ لیا، پھر اس کے آگے آ گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا، اور جب انہوں نے ظلم کیا، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر۔ اپنی جان پر ظلم کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی جان پر ظلم کرنا یہ ہے کہ کوئی نافرمانی کے کام ہم کر گزریں، یعنی کوئی شخص اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو کیا ہے کہ اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا، کسی نے ظلم اس پر نہیں کیا، اس نے خود کیا، کیونکہ اس کی جان پر اس کو مکمل اختیار اللہ نے دیا تھا، اور یہ جان ہمارے پاس ہمارے رب کی امانت ہے۔ جب ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اپنی جان پر اللہ کی فرما برداری جو ہے وہ لاگو نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی میں اپنی جان کو لے جاتے ہیں، تب ہم گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم اس امانت میں خیانت کرتے ہیں جو ہمیں
اللہ نے ہمارے سپرد کی تھی۔ یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اپنی جان پر ظلم یہ ہے کہ جب ہم سے کسی گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ جاؤ کا آ جائے آپ کے پاس، رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جب میرے بندے ان سے کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو پھر یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ فاستغفر اللہ، پھر یہ بخشش مانگتے ہیں اللہ سے، واستغفر لہم الرسول، اور بخشش مانگتا ہے ان کے لیے ان کا رسول۔ یعنی گناہ ہو گیا اور گناہ کے بعد فوری طور پر جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ سے خود بھی اپنے لیے مغفرت طلب کرنا، اور پھر کیا کرنا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جانا، اور پھر رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا کہنا کہ آقا آپ بھی ہمارے لیے بخشش طلب کر دیجئے۔ تو پھر رسول کیا کریں گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر رسول بھی ان کے لیے بخشش مانگیں گے تو کیا ہے کہ پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے۔ لَوَجَدُ اللہ، البتہ تم پالو گے رب کو توبہ کو قبول کرنے والا، پھر سمجھو کہ لازمی تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اب سفارشی بہت بڑا ہم لے آئے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ جب آقا ہمارے لیے استغفار کریں گے تو پھر لَوَجَدُ اللہ، البتہ تم پالو گے، مطلب پھر مل جائے گی بخشش، پھر معافی مل جائے گی۔ تو جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ خود تو معافی مانگنی ہے، دوسرا کرنے کا کام کیا بتا دیا گیا کہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو جانا ہے اور رسول سے عرض کرنی ہے کہ آپ ہمارے لیے بخشش اللہ سے طلب کر دیں۔ اچھا، اب یہ قرآن تو رہتی دنیا تک تھا، تو کیا یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو یہاں پر کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ رسول کے پاس آ جاؤ اور وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں، تو پھر یہ کانسیپٹ کہاں پر ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری حیات ہے وہ تو مطلب طے تھا نا کہ وہ تو بشریت کے لبادے میں آئے تھے، اور ہر بشر جو ہے جب ایک مقررہ مدت گزارنے کے بعد اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے واپس جانا ہے، تو رسول نے بھی واپس جانا تھا، تو پھر آپ کی امت نے تو قیامت تک بڑھتے ہی رہنا تھا، تو پھر اتنی ساری امت، اس سب کا کیا قصور، وہ کیا کرے؟ تو اس کا کیا حل ہے؟ تصور میں آتی ہے نا یہ بات، سوال تو یہ آتا ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں؟ 14 صدیاں پڑی ہوئی ہیں میرے اور میرے آقا کے درمیان، تو ان 14 صدیوں کو میں نے کیسے عبور کرنا ہے، اور کیسے میں نے اپنے آقا کی خدمت میں جا کے عرضی ڈالنی ہے اپنی، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ کانسیپٹ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 3 روز بعد ایک عرابی ہمارے پاس آیا، وہ رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا، آیا اور آ کر گر پڑا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں ہے، اس نے خاک کو اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے فرمایا تھا ہم نے سنا، جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور اسی میں یہ آیت بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ فرتے جذبات سے یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا اور خاک اپنے سر پر ڈالتا جا رہا تھا، وہ رنج و الم میں ڈوبا ہوا تڑپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی جان پر بڑے بڑے ستم کیے ہیں، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اے سراپا شفقت و رحمت، میری مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، تو قبر اطہر سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی روضہ اطہر کے اندر اپنی امت سے غافل
نہیں ہے۔ جو آپ کے در پہ چلا گیا، فزیکلی چلا گیا، جس کو توفیق ہوئی وہ فزیکلی چلا گیا، اور اس نے وہاں جا کر اپنے رسول اللہ کی خدمت میں، دیکھیں جب ہم رسول اللہ کی خدمت میں جاتے ہیں تو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے کیسے سلام عرض کرنا ہے۔ ہمیں تو جالیوں کے پیچھے سے آپ کی قبر مبارک بھی نظر نہیں آ رہی ہے، ہم تو جالیوں کے پیچھے ہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ صرف یہی نہیں کہتے، بلکہ ہمیں تو ساتھ حکم ہے کہ ہم ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی سلام کرتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں، تینوں وہاں آرام فرما رہے ہیں نا، تو تینوں کو ہم جا کے وہاں سلام کرتے ہیں اور یا کہتے ہیں۔ یا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو وہاں موجود ہے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب ہمیں لوٹایا جاتا ہے۔ اب جس کی جتنی بصیرت، جس کی بصیرت اتنی ہے کہ وہ اس سلام کے جواب کو سن سکے، وہ سن لیتا ہے، جس کی بصیرت نہیں ہے وہ یقین رکھتا ہے کہ میرے سلام کا جواب دیا گیا۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، اور جس رب نے انہیں فائز کیا اس رب نے انہیں یہ صلاحیتیں بھی دیں، یہ وصف بھی عطا فرمائے کہ آپ اپنے اتنی ساری امت، کتنی زیادہ امت ہے آپ کی، ایک وقت میں کتنے لوگ روزہ اطہر پر موجود ہوتے ہیں، سب سلام کرتے ہیں، اور میرے آقا سب کا سلام سنتے ہیں اور سب کو جواب دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا بندہ آپ نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ لوگ آقا کی خدمت میں جا کے قبر اطہر پر سلام عرض کرتے ہیں، روزہ مبارک پر مؤدب حاضری دیتے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کبھی جو یہ کہے کہ میں نے سلام کیا اور مجھے جواب نہیں ملا؟ ایک دفعہ سلام کر کے آؤ تو کیسے انسان تڑپتا ہے، مجھے دوبارہ اندر جانے دیں، میں دوبارہ جاؤں، میں دوبارہ جاؤں۔ کہ وہ اگر اس کو جواب فزیکلی یا روحانی طور پہ وہ نہیں بھی اس کو محسوس کر سکتا، تو اس کی طبیعت میں وہ سکینت اور وہ سکون ودیت کر دیا جاتا ہے، یہ احساس اس میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے آقا نے مجھے دیکھ لیا، میرے آقا نے میری پریزنس کو محسوس کر لیا، اور وہ بھی جواباً اپنے آقا کی پریزنس کو محسوس کرتا ہے، اپنی حاضری کو اپنے رسول اللہ کے قدموں میں محسوس کرتا ہے، اسی احساس کے ساتھ تو وہ جاتا ہے وہاں۔ اتنا پیسہ خرچ کرنا، اتنی طلب اور تڑپ کے ساتھ وہاں جانا، ایسے ہی کوئی جاتا ہے؟ ایسے ہی کوئی نہیں جاتا۔ جو پاتے ہیں وہی جاتے ہیں، جن کے دل وہاں جڑے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، پھر سب کچھ پا لیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے اپنی عرضیاں ڈالتے ہیں، تو ان کی عرضیاں یقیناً قبول ہوتی ہیں، یقیناً میرے آقا ان کے لیے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم پاؤ گے اپنے رب کو، توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان۔ اب دیکھیں میرے رب کے رنگ ہیں، کہیں میرا رب کہتا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، کہ جب راز و نیاز کرنے ہیں تو تب میرا بندہ اور تب میں اور میرا بندہ ڈائریکٹ ہے۔ جب ہم نے اللہ سے جتنی باتیں کرنی ہیں، میں اور میرا رب ہم تنہائی میں بیٹھے اور ساری رات کریں، سارا دن کریں، میرا رب کہتا ہے میں سب سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اجیبوا دعوت الداعی، میرا رب کہتا ہے نا۔ تو جب میرا رب کہتا ہے کہ مغفرت مانگنی ہے تو جاؤ سفارشی لے کے آؤ، وہ تمہارے لیے سفارش کرے میرے پاس، تو پھر ہم بھاگے جاتے ہیں اپنے رسول اللہ کی خدمت میں۔ اچھا، اب کوئی شخص ہے، وہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ جا سکے، فزیکلی وہاں جائے اور جا کے روزہ مبارک پر اپنی عرضیاں ڈالے، تو اس کو بھی مایوس نہیں ہونا۔ اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ یہ جو اسلام نے ہمیں کانسیپٹ دیا ہے نا، روح کا کانسیپٹ، تو روح کی پرواز بڑی زبردست ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم نے، اگر ہم فزیکلی نہیں جا سکتے تو ہم نے اسپرچولی، روحانی طور پر اپنی روح کو روزانہ صبح و شام آقا کی خدمت میں پیش کریں۔ صبح و شام جب ہم درود پاک پڑھیں، دیکھیں مومن کا تو کوئی دن گزرتا ہی نہیں ہے، مومن کے لیے تو لازم کر دیا گیا 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 ٹائم تو لازمی درود و سلام ہے۔ درود و سلام کے بغیر تو مومن کا دن ہی نہیں گزرتا، کیونکہ مومن ممکن نہیں ہے، مومن پہ فرض ہے، لازمی ہے نماز۔ تو مومن 5 ٹائم تو روزے پر حاضری دیتا ہی دیتا ہے۔
اب وہ اس حاضری کو شعوری طور پر دے لے یا لاشعوری طور پر، اس کا سلام پہنچتا ہے، اتحیات میں وہ بیٹھتا ہے تو وہ سلام بھیجتا ہے اور سلام پہنچایا جاتا ہے۔ اور آقا نے کہا تھا، ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ میری امت کے اعمال بھی میرے آگے پیش کیے جاتے ہیں۔ آقا تو اپنی امت کے ایک ایک فرد کو پہچانتے ہیں، تو یہ آقا کا اور امتی کا تعلق بے حد خوبصورت تعلق ہے، بے حد لطیف تعلق ہے، بے حد مہکتا ہوا معطر تعلق ہے۔ تو اس تعلق کی ہم نے آبیاری کرنی ہے۔ کیسے آبیاری کرنی ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی حاضری 5 ٹائم دربار رسالت میں ہم نے لگوانی ہے۔ 5 ٹائم جب ہم اتحیات پہ بیٹھیں تو تب خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کی خدمت میں سلام عرض کریں، ان پر درود بھیجیں، ان کی آل پر درود بھیجیں۔ پھر اس کے علاوہ ہم اپنا صبح و شام کا معمول بنا لیں۔ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد جو ہے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اس کا اجر و ثواب ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ کتنا زیادہ ہے۔ ہم 2 ٹائم تو لازمی کریں، فجر کے بعد مغرب کے بعد درود بھیجنا۔ پھر اس کے علاوہ ہم اپنا ایک ٹائم مقرر کریں، ایک نماز کے بعد، کوئی ایک نماز ایسی ہو کہ جس کے بعد ہم خشوع و خضوع سے بیٹھ جائیں اور کھینچ کے اپنے آپ کو گنبد خضرا کے سامنے لے جائیں اور تھوڑی دیر یکسو ہو کر تصور باندھ کے اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا تصور باندھ کے ہم بیٹھ جائیں کہ ہم اپنے آقا کی گلی میں آ کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم اپنے آقا کو تصور میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے درود پڑھیں، کم از کم جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ اکرام نے ہمیں تلقین کیا کہ کم از کم 6 دفعہ درود تو اس طرح پڑھا ضرور کرو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ آقا کی خدمت میں اپنے آپ کو لے جایا کرو، 6 دفعہ کوئی سا درود جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو ایک حاضری لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ صبح و شام جائیں، اپنی حاضری لگوائیں اور آقا سے عرضیاں ڈالتے رہیں کہ ہمارے لیے مغفرت مانگ دیں۔ تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رب ہماری دعائیں قبول نہ کرے، ہماری بخشش نہ کرے، ہماری توبہ کو قبول نہ کرے۔ وہ رب تو مہربان ہے، وہ رب تو رحمان ہی رحمان ہے، وہ رب تو اپنے تمام بندوں پر کرم ہی کرم ہے۔ اور سب سے بڑا اس کا کرم کہ اتنا کریم رسول ہمیں دے دیا، اتنا مہربان رسول ہمیں دے دیا، وہ رسول جس کی یاد ہمیں ہر غم سے آزاد کر دیتی ہے، جس کی یاد میں بہنے والے آنسو دوسرے تمام آنسوؤں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جب آنکھیں ان کی یاد میں بہنا سیکھ لیتی ہیں تو پھر کوئی اور یاد دل کو بے قرار نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی یاد کے آنسو نصیب کر دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی محبت ودیت کر دے اور ہمارے نصیبوں میں لکھ دے ان کی اطاعت و فرما برداری، آمین ثم آمین۔ اب اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 64 ہے، اس پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اب جتنی آیات ہم نے پڑھی ایک دفعہ ہم ان کا بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کریم سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم جلد ہی انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہوں گے اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ فیہا ازواج مطہرہ، یہاں ازواج کا مطلب کیا ہے کہ نیک عورتوں کے لیے نیک شوہر اور نیک شوہروں کے لیے نیک بیویاں، یہ ازواج دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں۔ پھر اگر کسی چیز کے بارے میں آپس میں تنازع ہو، اختلاف ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی جانب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ کیا
آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، اگر وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرے، طاغوت تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور یہ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ وہ انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں داخل کر دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق لوگ آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ہی تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرما برداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی آج کی نشست کو مکمل کرتے ہیں کہ جتنا قرآن کریم آج ہم نے پڑھا، اس کے پڑھنے پڑھانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کہیں کوئی غلطی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی جانے انجانے میں، تو میرے مالک درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔